تم ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، لیکن جس بات کا مجھے اور ارسلان کو ڈر تھا پھر وہی ہوا۔ اور 1 سال بعد ارتضیٰ کو علیزے کی یاد آ گئی اور انہوں نے علیزے کو واپس مانگ لیا۔ میں اس دن علیزے کو اپنے سینے سے لگا کر بے تحاشا روئی تھی۔ ہم انہیں کیسے منہ کر دیتے، منع کر دیتے، ان کا حق تھا، علیزے پر باپ تھے وہ علیزے کے۔ تم علیزے کو ارسلان کو نہیں دینے دے رہے تھے۔ بہت مشکل سے ارسلان نے زبردستی تمہارے ہاتھوں سے علیزے کو لیا تھا اور اکیلے ہی علیزے کو لیے شاہ ہاؤس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد تم بے تحاشا روئے تھے کہ اس کی پرنسس ہم سب نے ان سے چھین لی ہے۔ بہت پکارا تم نے اپنی پرنسس کو۔ حریم بیگم اس کی طرف دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی۔ اب بھی ارسلان علیزے کو شاہ ہاؤس چھوڑ کر آدھے راستے ہی آئے تھے کہ ان کی گاڑی بلاسٹ ہو گئی۔ اس دن وہ آخری سہارا بھی ہم سے چھن گیا۔ اذان نے کرب سے آنکھیں میچی۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو ایک بار پھر کسی کی نظر لگ گئی۔ ان کی موت کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی بہت مشکل سے تم تینوں کے لیے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ پھر ارسلان کی موت کے بعد 1 ماہ بعد مجھے ارتضیٰ شاہ اور ارسلان کے دوست کی کال آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ارسلان کی گاڑی میں بم فٹ کیا گیا تھا جو ارتضیٰ شاہ نے کروایا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ کیسے اپنے بھائی جیسے دوست کو مروا سکتے ہیں۔ وہ تینوں تو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ اس سے اگلے دن ہی مجھے ارسلان کے پرسنل سیکرٹری کا فون آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ارتضیٰ شاہ نے گھر سمیت ساری پراپرٹی پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور مجھے جلد ہی گھر خالی کرنے کو بولا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ جہاں میرے شوہر کی میری جان سے پیاری دوست تھی، یادیں وابستہ تھی، میں اسی گھر سے تم تینوں کے ساتھ کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ لیے خود سے یہ وعدہ کر کے نکلی تھی کہ بہت جلد ارتضیٰ شاہ سے اپنا سب کچھ واپس لوں گی، بہت جلد اسے بھی اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ میں دوپہر کے وقت تم تینوں کا ہاتھ پکڑے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ آخر ہمت کر کے ایک پرانے سے محلے میں 2 کمرہ مکان کرائے پر لیا۔ ہیرا اور ابان اس وقت 2 سال کے تھے اور تم سمجھدار ہونے کے باوجود اچانک علیزے کے خود دور جانے کی وجہ سے صدمے میں تھے۔ تم حد سے زیادہ سنجیدہ اور غصے والے ہو گئے تھے۔ تمہاری ایسی حالت دیکھ کر آخر میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پرسنل اکاؤنٹ میں کچھ ہماری ضرورت کے حساب سے رقم موجود تھی، جس سے میں نے تمہیں لندن بھیج دیا اور خود ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر کی نوکری کرنے لگی۔ وقت گزارنا تھا سو گزر گیا۔ اب ماشاءاللہ سے تم ایک کامیاب بزنس مین بن گئے ہو، جس کے سامنے ارتضیٰ شاہ ایک معمولی چیز ہے۔ حریم بیگم نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھ کر بولی۔ اذان کا چہرہ اس وقت آنسوؤں سے تر تھا، جسے حریم بیگم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ مجھے معاف کر دے چھوٹی مما، میں آپ کے لیے اس وقت کچھ نہیں کر سکا۔ آپ نے ہمارے لیے ان گزرے سالوں میں کتنا کچھ سہا ہے۔ اذان ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں میری جان، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، نہیں میری ہی غلطی ہے، اذان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اذان، حریم بیگم نے اسے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اذان، میں تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں۔ حریم بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جتنا مقام میری زندگی میں میری ماں کا ہے، اس سے بھی کہیں بڑھ کر آپ کا ہے۔ اذان ان کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے چومتا ہوا بولا۔ کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ وہ ایک امید سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، اسے بچا لو اذان، علیزے سے نکاح کر لو، نہیں تو وہ تمہاری پرنسس مر جائے گی۔ حریم بیگم آنکھوں میں آنسو لیے تکلیف سے بولی۔ اذان نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ علیزے کو بچا لو، اپنی پرنسس اور میری بچی کو بچا لو، پر اس کا نکاح ہے۔ ارتضیٰ شاہ زبردستی اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے کروا رہا ہے جو نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنا منہ کالا کر چکا ہے۔ ہر روز وہ کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلتا ہے۔ ایک شرابی اور زنی کے ساتھ میری معصوم بچی کا نکاح کر رہا ہے۔ اب بھی کسی نہ کسی وجہ سے وہ علیزے کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اذان، اسے بچا لو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تمہاری پرنسس مر جائے گی، لیکن اس گھٹیا آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔
اذان میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بچی کو بچا لو۔ حریم بیگم روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی التجا کر رہی تھی۔ اذان نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا اذان زہیب ہمدانی کا آپ سے وعدہ ہے، کل شام تک وہ مسز اذان زہیب ہمدانی کے نام سے پورے حق سے اس گھر میں موجود ہوگی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور دل ہی دل میں ارزا شاہ کو اس کے انجام تک پہنچانے کا عہد بھی کیا۔ اذان نے سختی سے کہتے ہوئے اپنے لب ان کے ماتھے پر رکھ دیے۔ اس کی بات سن کر حریم بیگم نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ تیار ہو جاؤ پرنسس، اب بہت جلد تم میرے پاس آؤ گی اور تمہارے اس گھٹیا باپ کو اب اس کے کرموں کا حساب دینا ہوگا۔ اذان دل ہی دل میں علیزے کو مخاطب کرتا ہوا بولا۔ اس وقت اس کی آنکھیں غصے اور وحشت سے لال ہو رہی تھی۔ اذان حریم کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آیا۔ اسے کسی طور سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو وہ کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا، جہاں ہر طرف رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ریکنگ پر ہاتھ رکھ کے حریم بیگم کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اذان پلیز اپنی پرنسس کو بچا لو، نہیں تو وہ مر جائے گی، میری معصوم بچی کو بچا لو۔ اذان کے کانوں میں حریم بیگم کے کہے کچھ دیر پہلے الفاظ گونج رہے تھے۔ بے بسی سے اس نے اپنے بال مٹھیوں میں سختی سے جکڑے، کسی طور بھی اس کا دماغ پرسکون نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہ بات سکون نہیں لینے دے رہی تھی کہ اس کے جان سے عزیز چاچو کو مارا گیا اور قاتل سرعام گھوم رہا ہے۔ پھر کتنی ہی دیر وہ بالکنی میں کھڑا حریم بیگم کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا اور آخر کار کچھ سوچتے ہوئے اس نے جیب سے فون نکال کر کسی کا نمبر ملایا۔ پہلی بل پر ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے مصروف سی آواز آئی۔ اذان زہیب ہمدانی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی باری روبدار آواز میں بولا۔ سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا، سامنے والے نے جلدی سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں سر، آپ کب آئے پاکستان؟ آج ہی آیا ہوں، مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ اذان اپنی سرد آواز میں پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ جی سر، حکم کیجیے، سامنے والا مؤدب اداب میں بولا۔ اذان کے بولنے کے بعد وہ بولا، اوکے سر، کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور اپنے بوجھل قدم واش روم کی جانب بڑھائے۔ 10 منٹ بعد وہ وضو کر کے واش روم سے نکلا اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو غفور اور رحیم ہے، تو ہی ہم گناہ گاروں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دینا کہ میں اپنی چھوٹی ماما کے گناہ گاروں کو ان کے انجام تک پہنچا سکوں، اور میرے اور سب کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ کرنا۔ اے میرے مالک، مجھے ہمت دینا کہ میں ہر ڈگمگاتے قدم پر صحیح فیصلہ کر سکوں۔ دعا مانگ کر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ نماز ادا کر کے وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، چھم سے اس کی آنکھوں کے پردے پر کسی پری کی پرچھائی آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر سر جھٹکا ہوا دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ پچھلے 9 سال سے ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا، چھم سے کوئی پری اس کی آنکھوں کے پردے سے پر لہراتی۔ کبھی کبھی وہ اس خواب سے کافی جنجلا جاتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ بغیر کسی کو تاثر لیے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب بھی وہ لیٹتے ہوئے مسلسل حریم بیگم کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ ارتضی شاہ کی صبح والی بات پر علیزہ کافی دکھی ہوئی تھی۔ پورا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا۔ اب بھی شام کے کھانے کے لیے اس نے یہ کہہ کر منہ کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ علیزہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب تینوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ جانتی تھی دروازے پر کون ہے، اس لیے وہ ویسے ہی بیڈ پر لیٹی رہی۔ گڑیا میری جان، کیا ہوا ہے؟ ذوحان پیار سے اس کے سنہری بالوں کو سہلاتا ہوا بولا۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے بھوک ہے، آپ جاؤ پلیز، علیزہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ویسے ہی لیٹی ہوئی۔ اسے روتا دیکھ تینوں ہی تڑپ گئے۔ میری جان، بات تو سنو پلیز، ذوحان اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بٹھاتے ہوئے بولا۔ بھائی پلیز، آپ بابا کو منع کر دیں، میں نہیں جانا چاہتی اس کے ساتھ، علیزہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ بابا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ مجھے زہر پینے کا بھی کہے تو میں خوشی خوشی پی لوں گی۔ اگر وہ میری شادی کسی غریب گھر میں کر دیں تب بھی میں اف تک نہیں کروں گی، وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ذوحان نے نم آنکھوں سے اسے خود سے بھینچا۔ علیزہ میری جان، رو مت،
تمہارے آنسو ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ دانیال اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، اچھا یہ رونا دھونا بس کرو، تم بس اتنا یاد رکھنا کہ تمہارا بھائی تمہارا نکاح کسی بھی صورت میں اس انسان کے ساتھ نہیں ہونے دے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ذوحان اس کا ہاتھ پیالے میں بڑھتے ہوئے محبت سے بولا، چلو اب یہ رونا دھونا چھوڑو، رو رو کر تو تم چروڑ سے بھی بدتر لگ رہی ہو۔ پیزے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تمہاری وجہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ قاضی مول میں چھائی ہوئی اداسی دور کرتے ہوئے بولا تو سبھی مسکرا دیے۔ پھر سب نے باری باری اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے بنا کر کھلائے اور اسے ہنساتے ہوئے سب نے کھانا کھلایا گیا۔ آج موسم کافی گرد آلودہ تھا، آسمان میں کہیں ہلکے کہیں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ارتضیٰ شاہ اور ذوحان آفس گئے ہوئے تھے، دانیال نے بھی جاب پر گیا ہوا تھا۔ قاضی کو آج یونین سے چھٹی تھی، اس لیے وہ ہال میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وشال کچن میں غازی اور اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، علیزہ اپنے کمرے میں تھی۔ تبھی داخلی دروازے سے ساحل اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ غازی نے اسے دیکھتے ہی منہ بنا لیا۔ ہائے ساحل صاحب، کیسے ہو؟ ساحل اس کے سامنے ہاتھ ہلاتا ہوا مسکرا کر بولا، تمیز سے بات کرو، میں تمہارا کوئی سالہ والا نہیں لگتا۔ غازی غصے سے بولا۔ ابھی ساحل کچھ بولتا ہی کہ مشال کچن سے نکلتی ہوئی دکھی۔ السلام علیکم بھابی، ساحل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام۔ مشال اس کی طرف دیکھ کر بولی، آؤ بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ کہتے ہی وہ کچن کی جالی پڑنے لگی۔ نہیں بھابی شکریہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آبا صاحب علیزہ کو بلا دیجیے۔ ساحل ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، اوکے تم بیٹھو، میں بلاتی ہوں۔ مشال کہتے ہی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ مشال جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، علیزہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ علیزہ تیار ہو جاؤ، نیچے ساحل آیا ہے تمہیں شاپنگ پہ لے جانے۔ اس کی بات سن کر علیزہ نے بے بسی کی طرف اس کی طرف دیکھا۔ آج موسم کافی آلودہ ہے، آسمان پر کہیں ہلکے کہیں گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بابی پلیز، مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ۔ بابا اور آپ سب لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پلیز بھائی کو بولے نا کہ وہ بابا کو منع کر دے۔ وہ روتی ہوئی ان کے سامنے ایک بار پھر بے بسی سے فریاد کر رہی تھی، میری جان پلیز رو تو نہیں، ہم کون سا تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ابھی تو صرف تمہیں شاپنگ پر لے جا رہا ہے۔ مشی اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، لیکن میں اس شخص کے ساتھ شاپنگ پر بھی نہیں جانا چاہتی، اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتی۔ اس گھٹیا شخص کا تو مجھے وجود ہی اپنے پاس محسوس کرتی ہوں تو مجھے وحشت ہونے لگتی ہے، اوپر سے اس کی گندی بے باک نظریں۔ وہ روتی ہوئی غصے اور بے بسی سے بولی، میری جان، اس سب میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہی ہوگا، یہ بابا کا حکم ہے۔ بابا کا حکم تو یہ بھی ہے کہ میرا نکاح وہ کسی صورت بھی اس گھٹیا شرابی اور زنی انسان سے کروائیں گے۔ وہ غصے سے چلا کر بولی اور بے بسی سے وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مشی تڑپ کر اس کی جانب بڑھی اور جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ بابی میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیوں بابا میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، کس بات کی وہ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بے بسی سے بول رہی تھی، میری جان سب ٹھیک ہو جائے گا، ذوحان نے کہا ہے نا وہ تمہارا نکاح نہیں ہونے دے گا اس کے ساتھ، رب کی ذات اور اپنے جان دینے والے بھائیوں پر بھروسہ رکھو، میری جان، ذوحان مر جائے گا لیکن کبھی بھی تمہیں کسی غلط کے ہاتھوں میں نہیں جانے دے گا۔ مشی اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، چلو شاباش، اب اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ کب سے تمہارا نیچے ویٹ کر رہا ہے، اچھی خاصی جیپ ڈیلی کروا کر آنا، نہ ہونے والے دودھ راجا کی۔ مشی کمرے سے جاتے ہوئے شرارت سے بولی۔ ساحل پاس رکھے صوفے پر بیٹھا تھا، غازی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا اپنا فون یوز کر رہا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مشال کے ساتھ اسے سیڑھیاں اترتی ہوئی علیزہ دکھی، جس نے وائٹ پیروں تک آتی فراق پہننے، ساتھ ہی وائٹ حجاب کی، یہ آسمان کو اترتی پری لگ رہی تھی۔ ساحل یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کے دیکھنے سے غازی نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ آ گئی ہے وہ؟ غازی اس کی طرف چبا چبا کر دیکھ کر بولا۔ علیزہ ابھی بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مشال بمشکل اسے سمجھا کر نیچے لے کے آئی تھی۔ علیزہ نے ایک نم نظر غازی پر ڈالی تو وہ نظر چرا گیا۔ چلے، ساحل اس کی طرف دیکھ کر بولا تو علیزہ نہ چاہتے ہوئے بھی بوجھل قدموں سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ مول تک پہنچے۔ ساحل اسے اپنی پسندیدہ کی مہنگی ترین چیزیں دلا رہا تھا، وہ جو بھی اسے پوچھتا وہ دلی سے سر ہلا دیتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ اسے اس ماحول سے وحشت ہو رہی تھی،
اوپر سے اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل مال میں خوار ہو رہی تھی، تبھی اسے ہر تھوڑی دیر بعد مسلسل کسی کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر آس پاس نظر گھمائی تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اسے اب اس ماحول سے اور بھی زیادہ خوف آنے لگا۔ ڈر کے مارے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ علیزہ چلو اب اس شاپ پر چلتے ہیں، ساحل اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ کسی نے بہت ضبط سے اپنی وحشی لال آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھا اور غصے سے مٹھیاں بیچی۔ علیزہ بہت ہی غیر مسعود انداز سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، پلیز بس کر دے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، اور تو آپ مجھے پہلے بتا دیتی۔ خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں، اب ہم ابھی چلتے ہیں گھر۔ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولا، مجھے واش روم جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ واش روم ہو کر آئیں، تب تک میں بل کلیئر کرواتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تو وہ سر ہلاتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واش روم آ کر اس نے نقاب اتار کر فیس واش کیا۔ ابھی وہ نقاب دوبارہ کر کے پلٹنے ہی لگی تھی جب شیشے میں اسے کسی کا عکس دکھائی دیا۔ علیزہ نے جلدی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سامنے کوئی لڑکا بلیک پینٹ پہنے، شرٹ پہنے، چہرے پہ بھی ماسک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صرف آنکھیں واضح نظر آ رہی تھی جو اس وقت کسی آگ کے شعلے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہے آپ؟ اور لیڈیز واش روم میں کیا کر رہے ہیں؟ علیزہ اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی ڈرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ علیزہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پلیز میرے نزدیک نہ آئیں، علیزہ آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر رکھتے ہوئے بولی۔ سامنے والے نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتارا۔ علیزہ نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو اس کے اس قدر حسین وجیح حسن پر ہی کھو گیا۔ بلا شیبہ وہ حسن کی دیوی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اوپر سے رونے کی وجہ سے اس کی لال آنکھیں۔ پلیز پیچھے کون ہو آپ؟ علیزہ ڈر سے مسلسل کانپتے ہوئے بول رہی تھی۔ علیزہ کی آواز سن کر وہ ہوش میں آیا۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ نو مائی پرنسس، وہ اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا سرگوشی کی آواز میں بولا۔ علیزہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اسے کوئی موقع دیے بغیر اس کے چہرے پر رومال رکھ گیا۔ وہ مذمت بھی نہ کر سکی اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہ اسے مضبوط کسرتی بازو میں جھول گئی۔ اب تمہارا وقت ختم ہوا مسٹر ارتضی شاہ، بہت جلد تمہیں ایک دردناک موت دوں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی اور تم موت کی بھیک مانگو گے جو تمہیں جلدی نصیب نہیں ہوگی اور نہ ہی میں ہونے دوں گا۔ اذان تصور میں دوسرے انسان کو مخاطب کرتا ہوا بولا اور ایک نظر اپنی باہوں میں موجود حسین پری پر ڈالے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ ساحل بل کلیئر کر کے واپس آیا اور علیزہ کا انتظار کرنے لگا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ انتظار کر کے جب وہ واپس نہیں آئی تو وہ پریشانی سے واش روم کی جانب بڑھا۔ لیڈیز واش روم کے باہر پہنچ کر وہ کشمکش کا شکار تھا کہ اندر جائے یا نہیں کہ تبھی اسے ایک لڑکی واش روم سے نکلتی ہوئی دکھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ میم ایکچولی میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، وہ کچھ دیر پہلے واش روم گئی تھی، اس نے وائٹ فراک پہنی ہوئی تھی، کیا وہ اندر ہے؟ ساحل تفصیل سے اس لڑکی کو بتاتے ہوئے بولا۔ نہیں، اندر تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ جی اندر کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، یہ کہہ کے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ساحل نے پریشانی سے علیزہ کو پورے مال میں ڈھونڈا لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ ساحل نے پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے جیب سے فون نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ کچھ ہی دیر میں کال ریسیو کر لی۔ ڈیڈ، ساحل نے پریشانی سے انہیں پکارا۔ کیا ہوا ساحل، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تم تو علیزہ کے ساتھ شاپنگ پر گئے تھے نا؟ ڈیڈ، علیزہ کھو گئی ہے، ساحل بے بسی سے بولا۔ واٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ پھر ساحل نے مال آنے سے لے کر علیزہ کے واش روم تک جانے کا سب کچھ بتا دیا۔ ڈیڈ، میں نے اسے پورے مال میں ڈھونڈ لیا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں کیا کروں ڈیڈ؟ ریلیکس ساحل، ایسا کرو